The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1444 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی الحمدللہ آج چھٹی شب ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 6، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم جب ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں تو دوران ڈیوٹی فرض نماز کی ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہے، یا مطلب کہ باقی سنتے اور نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں؟ فرض اور سنت موقدہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، کیونکہ وہ پولیس کی ڈیوٹی جس طرح کی ہوتی ہے نا، اس پہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دشمن اٹیک کر دے گا اور ملک ہڑپ کر جائے گا، تو اس لیے وہ پولیس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی جگہ ڈیوٹیز دیتے ہیں، اور جب تک ٹائم پورا بھلے ہو جائے جو بھی ڈیوٹی پر ہوتا ہے نا اس کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ محاذ چھوڑ کے چلا جائے، جب تک دوسرا نہیں آئے گا اس وقت یہ نہیں جا سکتا۔ اس طرح کا ان کے قوانین ہوتے ہیں، تو پولیس ہو، فوجی ہو، جو بھی مسلمان ہے سب پر نماز تو فرض ہے۔ یہ پولیس میں اور یہ ایک سنا ہے قول جو مطلب کہ سب سے پہلا فرض ڈیوٹی ہے، اس طرح بولتے ہیں نماز سے مطلب وہ ٹالنے کے لیے، اس طرح کی ان لوگوں سے، تو یہ خطرناک ہے یہ بات، ایسا نہ کہا کریں۔ نماز فرض ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ جو اس وقت جس ہم دور میں جی رہے ہیں، ان میں طرح طرح کے فتنے، ان میں ایک فتنہ بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی کا بھی ہے۔ اچھا، بے پردگی تو ہے، یعنی کہ عورت بے پردہ گھومتی ہے پھرتی ہے، تو مرد بھی اسے بے پردہ رکھنے میں خوش ہے، ایک تو یہ ہو رہا۔ پھر دوسری طرف یہ کہ پردے کے تعلق سے غلط فہمیاں اور مس گائیڈ کرنے کا سلسلہ الگ جاری ہے۔ اگر کوئی پردے کی بات کرتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں جیسے کہ ان کو بہت سارے جیسے قرآن و حدیث آ رہا ہوتا ہے، جبکہ ان میں نہیں آ رہا ہوتا، انہوں نے قرآن و حدیث کے وہ احکام شاید نہ پڑھے ہوتے ہیں نہ سمجھے ہوتے ہیں، اور وہ مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے مس گائیڈ ہو رہی ہوتی ہے قوم، کیونکہ ان کے مطلب کی بعض اوقات بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں یار وہ بھی تو کہہ رہے ہیں، کہاں قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر ایک کہ یار وہ دور کچھ اور تھا، یہ دور کچھ اور ہے، جناب ترقی وغیرہ، اس طرح کی باتیں کر ایک مطلب کہ مس گائیڈ کیا جاتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پردہ، حیا اور اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کے لیے الحمدللہ ایک رسالہ الحمدللہ میرے ہاتھ میں ہے، سوال جواب کا پر یہ مبنی ایک رسالہ ہے، اسلامی پردہ یہ رسالے کا نام ہے۔ 35 پیجز ہیں، اونلی 35 پیجز ہیں۔ ایک بار آپ اسے لیں اور پڑھیں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، میں تمام یہ جو بھی کالج یونیورسٹی اسکول وغیرہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، یا مطلب کہ آپ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، کوئی بھی آپ کا پروفیشن ہے، آپ اس سے ریلیٹڈ ہیں، تو ہر ایک کو میں دعوت دوں گا کہ کم از کم ایک بار یہ رسالہ
آپ پڑھ لیں. پردے کے تعلق سے جو غلط فہمیاں، مسکنسیپشن جو اس وقت جو عام کیا جا رہا ہے، گمراہیت پھیلائی جا رہی ہے اور ہماری روح ختم کی جا رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آنکھیں کھلیں گی اور پتہ چلے گا کہ اسلام، قرآن اور حدیث پردے کے تعلق سے ہمارے لیے کیا رہنمائی اس میں ملتی ہے. تو تمام عاشقان رسول کو، عاشقان رمضان کو یہ چاہیے اور اس کو عام کریں. یہ بہت بڑی نیکی ہوگی، یہ بہت بڑی نیکی ہوگی، اور یوں سمجھے بہت بڑا یہ ثواب کا کام ہوگا کہ نہ جانے یہ رسالہ کس کے ہاتھ میں جائے اور وہ اس کے متعلق اس کی صحیح رہنمائی ہو جائے. کوئی بے پردہ اس کو پڑھ لے، با پردہ ہو جائے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی. آج کل ہاتھ ملانے کا بڑا رجحان ہے، شیک ہینڈ، یعنی کہ یہ پوزیشن ہے. میں اسپیشلی پاکستان کے باہر کی بات کر رہا ہوں، اسپیشلی پاکستان کے باہر کی بات کر رہا ہوں کہ اگر غیر مرد غیر عورت سے ہاتھ نہ ملائے نا تو اس پر باقاعدہ برا مانا جاتا ہے اور اس پر تنقید کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو سننی پڑتی ہے. جی ہاں، یہ پوزیشن ہے. غیر مرد غیر عورت سے ہاتھ ملانے کا کیا حکم ہے؟ یقیناً جائز نہیں ہے، مگر اس کے تعلق سے حدیث اور اس کے تعلق سے اقوال آپ کو ملیں گے، باقاعدہ اس پر ریفرنس موجود ہے، حوالے موجود ہیں. تو اللہ پاک نے چاہا تو اس کی بڑی برکتیں ہوں گی. آنکھوں کی حفاظت کے تعلق سے انشاءاللہ ذہن بنے گا. اللہ پاک اس رسالے کو لینے اور اسے پڑھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. تمام ناظرین، حاضرین، سوشل میڈیا والے اس کو لیں. یہ اس وقت اس دور میں رسالہ لینے پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ پاک ہمیں رسالہ لینے، پڑھنے اور اسے تقسیم کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ لیں اور اس کے بعد بانٹنے کی بابا آپ نیت بھی کروائیں اور دعا بھی دے دیں. ہاں، اپنے طور پر خریدیں اس کو. جی ہاں. اور یہ اس میں جو نا یہ فرنٹ جو فہرست ہے، چادر اور چار دیواری کی تعلیم کس نے دی؟ کیا اسلامی پردہ ترقی میں رکاوٹ ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کفن کا بھی پردہ اور واقعہ. عورت کی آزادی کا نعرہ لگانے والوں سے بچے. کیا پردہ نشین لڑکی کی شادی نہیں ہوتی؟ اس کی بیک ٹائٹل پر ہے عورت کی چادر بھی مت دیکھو. دوسری صدی کے تابعی بزرگ حضرت علا بن زیاد رحمت اللہ علیہ، جن کی وفات 194 سنہ ہجری میں ہوئی، فرماتے ہیں عورت کی چادر پر بھی نظر مت ڈالو، کیونکہ نظر دل میں شہوت یعنی مخصوص خواہش پیدا کرتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو یہ پردے کا اسلامی پردہ، یہ رسالہ زیادہ تعداد میں آپ مکتبۃ المدینہ سے لیں اور اس کو تقسیم بھی کریں، پڑھیں بھی. گھر کی ایک اسلامی بہن کو پڑھ کے سنانا چاہیے اور پڑوسیوں کے گھروں میں اس کو پہنچانا چاہیے. اسلامی بہنیں بھی اس کو تقسیم کریں. اور یہ جتنا اسلامی بہنوں کے لیے مفید ہے، اس کا مطلب اسلامی بھائیوں کے لیے مفید نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ پڑھیں تو صحیح، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مفید ہے الحمدللہ. تو اس کو ضرور پڑھیے گا. یا اللہ پاک جو کوئی یہ رسالہ اسلامی پردہ پڑھے یا سنے اور اس کو حسب توفیق کم از کم ایک لے کر کسی کو تحفے میں دے دے، مولا کریم اسے سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ایمان پر استقامت دے اور اسے بی بی فاطمہ کے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوسی بنا. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دیکھو پردے کی بات آئی تو بی بی فاطمہ یاد آئی نا، ہے نا؟ کمال کی بات ہے نا. اور بے پردگی کی اگر بات ہوتی ہے تو فلم ایکٹریس اور پتہ نہیں یہ سب گندی عورتوں کا ہی آدمی کو خیال ہے کہ انہوں نے مطلب بے پردگیوں کو رواج دیا ہے نا. گھریلو خاتون جو ہوتی ہیں با پردہ نیک ہوتی ہے، غیرت مند ہوگی، شرمیلی ہوگی، اور جو بے پردہ تو بالکل بے باک بے حیا، مطلب مردوں کے سامنے بھیڑ جائے گی، ایسی ہوگی. اور بے پردہ تقریباً بے پردگی ہے، یعنی اگر کہیں تو 99.99
بھی ہو سکتا ہو کہ بے پردگی ہے. پردہ برقع پہنتی ہیں, برقع ایک رسم بن گئی, اب برقع پہنتی ہیں, لیکن پھر بھی یعنی کہ ان کی بے پردگی, ہاتھ کھلے ہیں تو چہرہ کھلا ہے تو بے باکی اور انداز گفتگو بے تکلفی غیر مردوں کے ساتھ بالکل یعنی مردانہ وار چل رہی ہوتی ہیں, گفتگو کر رہی ہوتی ہیں. یہ خالی بس یہ برقع فیشن کے طور پہ اب یہ آ گیا ہے. بالکل یعنی کہ یہ پردہ یہ بھی کریں جو کر رہی ہیں, لیکن یہ کہ اس کے دیگر جو اصول ہیں ان کی بھی پابند بنے تو یہ پڑھیں گی تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے, کیا مرد کا اپنی ساس سے بھی پردہ ہے؟ داماد اور ساس میں پردہ نہیں ہے, لیکن بہتر ہے کہ پردہ کرے. اس طرح سسر اور بہو میں بھی پردہ نہیں ہے, لیکن بہتر ہی ہے کہ پردہ کرے. اور بہت زیادہ یہ خطرے والے کام ہیں بے پردگی ان کے ساتھ اگر کی نا, جیسے کیس بنتے, وہ اس پردہ ہی میں عافیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر السنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر سری نماز ظہر عصر میں جماعت کھڑی ہونے کے کچھ دیر کے بعد جماعت میں شامل ہوں اور یہ گمان غالب ہو کہ امام نے قراءت شروع کر دی ہے, تو کیا آنے والا جو ہے وہ ثنا پڑھے گا یا خاموش رہے گا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. جو نماز پہلی رکعت میں شامل ہو گیا, قرات بھلے امام شروع کر چکا ہے, سری میں یعنی آہستہ قرات, مثلا ظہر ہے عصر ہے ان میں, تو اب یہ کہ جب بھی شامل ہوا قیام میں وہ ثنا پڑھ لے. اور پھر یہ کہ اگر کوئی دوسری میں آیا تیسری کا میں تب بھی ثنا پڑھ سکتا ہے. تو جس کو ادھوری جماعت ملی تھی اس کو اگر وہ نہیں پڑھی ثنا, تو اس نے اب جو اپنی فوت شدہ یعنی جو بچ گئی تھی رکعتیں وہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اب ثنا پڑھ لے. اور اگر پڑھ لی تھی پہلے تو اب اس کو پڑھنے کی فوت شدہ پڑھے گا تو اب ضرورت نہیں رہے گی, رکعتیں پڑھے گا تو. اسی طرح اگر رکوع کے اندر امام کو پایا یا پہلے سجدے کے اندر پایا اور یہ امید ہے کہ ثنا پڑھے گا اور امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا, تو بھی حکم یہی ہے کہ ثنا پڑھ کے پھر شامل ہو جائے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. وسیم رضا بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس طرح کی کوئی حدیث پاک ہے کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس گھر میں میت ہو جائے تو اس میں 3 دن تک چولہا جلانے سے منع فرمایا ہوں؟ جی نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, عوام کا اپنا حساب کتاب ہے. یہ چولہا جلا سکتے ہیں, روٹی بلکہ پکاتے ہیں, ہم تو روٹی چولہا جلا کر روٹی پکاتے ہیں, خود نہیں کھائیں گے, یہ پکا کے کسی کو دے دیتے ہیں, خیرات کے لیے چولہا جلاتے ہیں. میں نے یہ نوٹ کیا ہے, لیکن بہرحال جلائیں نہ جلائیں کوئی اس میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے. ہونا آپ کو لگتا ہے اس میں ہونا کیا چاہیے؟ یہ تو بات آپ نے درست فرمائی کہ ایسا تو کچھ نہیں ہے, لیکن اگر کسی گھر میں میت ہو جائے تو آس پڑوس والوں کو کیا یہ کرنا چاہیے کہ کچھ 2-3 دن تک خود ہی مطلب کہ ان کے یہاں ایسی ترکیب رکھ لیں تاکہ وہ, کیونکہ سر آنا جانا بھی وغیرہ لگا رہتا ہے تو ایک اچھا غمخواری بھی ہو جائے گی اور ایک اچھا پڑوس کے حساب سے یاد بھی رہے گا کہ انہوں نے دکھ میں ہمارے ساتھ ایک تعاون کیا تھا. جس کا میت ہوتا ہے وہ غم زدہ ہوتے ہیں, تو اس لیے پڑوسیوں کے لیے سنت ہے ایک دن وہ اپنے یہاں سے کھانا پکا کر ان کو باصرار کھلائیں. یہ نہیں کہ دیگیں بھیجیں, یہ ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اکٹھے میں سب کو کھانا کھلائیں. یہ تو آج کل ہو یہ رہا ہے, دیگیں آ رہی ہوتی بیچارے, مطلب ہو یا دینا ہی پڑتا ہے, مطلب رواج بن گیا ہے. خاندان والے بھیجتے ہیں, رشتہ دار جو ہے, اور ان کی میت ہوتی تو ان کو بھی دینا پڑے گا, یہ ادھار ہوتا ہے سمجھو ایک طرح سے. یہ اس کو ختم ہونا چاہیے. پڑوسی اور دور کے رشتہ دونوں کے لیے سنت ہے کہ چونکہ یہ غم زدہ ہے تو اس لیے وہ ایک دن ان کو کھانا وغیرہ پکا کے کھلائیں, باصرار کھلائیں. تو یوں مطلب یہ کہ یہ ہے مسئلہ ایک دن کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال یہ آیا ہے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اسلامی بہن عورت جو ہے یہ پرفیوم لگا کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ ہاں نماز تو پڑھ سکتی ہے, البتہ عورت کو جو خوشبو لگانی ہے وہ
پھیلتی ہو ایسی نہ لگائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اسی طرح زبیر محمد بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ سجدہ تلاوت کھڑے ہو کر کرنا ضروری ہے یا بیٹھ کر بھی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے. اس کا صحیح طریقہ جو ہے نا سجدہ تلاوت، جیسے تلاوت کر رہے ہیں تو اب کھڑا ہو جائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے اور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے. اس کی دعائیں بھی ہیں، اگر وہ نہیں آتی تو کوئی بات نہیں. سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہے، اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے. یہ ہو گیا سجدہ تلاوت. تکبیر تحریمہ اس میں نہیں ہے، ہاتھ باندھنا نہیں ہے، سلام پھیرنا بھی نہیں ہے. لوگ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں بیچارے، یوں کرتے ہیں، سلام بھی پھیرتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا بیچاروں کو. تو یہ بالکل یعنی کہ اس کا طریقہ، اور پھر سمجھ لیں کہ سجدہ تلاوت کا طریقہ، سجدہ شکر کا طریقہ بھی یہی ہے کہ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گئے، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ، 5 بار بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے. یہ ہو گیا سجدہ. سجدہ شکر بھی، سجدہ تلاوت کرنا تو سجدہ تلاوت ہو گیا. یہ نماز کے باہر جو سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے یہ اس کا طریقہ ہے. اگر کسی نے بیٹھے بیٹھے کر دیا سجدہ تو بھی صحیح ہے، لیکن بہتر وہی طریقہ جو میں نے آپ کو عرض کیا. سلام بھی پھیرا تو ایک زائد کام ہے. سجدہ جو ہو گیا وہ تو ٹوٹے گا نہیں سجدہ. یوں بھی کر لیا کسی نے، یوں بھی کر لیا بالفرض، تو ہے یہ زائد کام ہے جس کی ضرورت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک سوال یہ آیا ہے کہ مسجد میں موبائل فون استعمال کرنا کیسا؟ جائز ہو کام اس میں، اور کسی کو تشویش، تکلیف، پریشانی عبادت کرنے والے کو، نماز پڑھنے والے کو نہ ہو. تو اس طرح اگر کسی نے اس میں کچھ، جیسے وہ کلپ آتے ہیں دعوت اسلامی کے تو نیکی کی دعوت پر مبنی ہوتی ہیں، تو ایسے موقع پر جب میں نے آف ٹائم ہے، ہاں ابھی سنے گا تو لوگ ڈسٹرب ہوں گے کہ وہ یہاں سن رہے ہیں، ہے نا. تو ایسے موقع پر نماز والوں کو بھی تکلیف نہ ہو، تلاوت والوں کو تکلیف نہ ہو، تو اگر اس نے سن لی کوئی نیکی کی دعوت تو صحیح، جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر اہل سنت سے عرض ہے، شعبان کے ایک مدنی مذاکرے میں باریک کپڑے سے متعلق آپ نے مسائل ارشاد فرمائے تھے. اب اگر کسی کے باریک کپڑے بنے ہوئے ہوں ایسے کہ جس سے ستر ظاہر ہوتا ہو، شلوار پاجامہ وغیرہ، تو اب وہ ان کا کیا کرے؟ اللہ اکبر. اب اس میں یہ کہ کپڑا باریک ہوا اگر پاجامے کا اور پہن لیا یا شلوار کا پہن لیا اور اس سے کھال چمکتی ہے، اسکن چمکتی ہے اگر تو اگر بقدر مانع نے جتنا ستر چھپانا فرض ہے اتنا حصہ بھی نہیں چھپا ران کا سمجھو، تو یہ کہ نماز ہی نہیں ہوگی. اور یہ ہو رہا ہے، باریک کپڑے ہوتے ہیں. اب اگر لے لیے ایسے کپڑے یا پہلے کے ہیں یا بیٹھے ہوں گے بازو کے، ہو سکتا ہے اس طرح کے کپڑے ہوں، یہ لوگوں میں ہے، یہ پرابلم ہے، مسئلہ معلوم نہیں ہوتا. تو اگر لے لیے تو کرتے میں تو اگر کوئی حرج نہیں ہے، پاجامہ نہ سلوائیں، اس کے کرتے سلوا لیں. تو اس میں اگر یہ حصہ نظر آتا بھی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اب اگر پاجامہ سلوا لیا ہے تو پھر اب ظاہر ہے اس کو نیچے اور پاجامہ پہن لے، ہے نا. یہی ہاں بالکل، ہاں ایسے کہ گھٹنے چھپا دیں، اس طرح کے پاجامے ہیں تو بنوا لیا جائے، آتے بھی ہیں، بتا رہے ہیں ہم، ہاں بن جاتے ہیں تو بنوا لیں. اس کا ہو رہی ہے پتلے تو پنڈلی اگر نظر آتی ہے تو پرابلم نہیں ہے. یہ مرد کے مسائل ہیں، عورت کے لیے تو بہت زیادہ سختی ہے. عورت کے تو اگر دوپٹہ بھی ایسا، چادر بھی باریک اگر اس نے ڈالی کہ سر کے بال چمک رہے ہیں عورت کے، تو نماز میں تو نماز نہیں ہوگی اس کی. عورت کے مسائل زیادہ ہارڈ ہیں اس میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت نماز میں تو موٹی چادر لے لے کے بال چمکیں گے، نماز نہیں ہوگی. اور پھر عوام کے سامنے اس بار کھلے اور اسکوٹر میں بال لہراتی بھی گزر رہی ہے، توبہ استغفر اللہ. یہ خدا کا کرم ہے کہ قہر نازل نہیں ہوتا اور زمین نہیں پھٹتی. اتنا بے پردگی کا ماحول ہے. ان کی چٹیاں لہرا رہی ہوتی ہے پیچھے
جب اسکوٹروں میں بیٹھتی ہیں. شرم و حیا چلی گئی, رخصت ہو گئی, تو نہیں ہونا چاہیے. اسکوٹر کے پیچھے بیٹھنے سے منع نہیں کر رہا, فل پردے کے ساتھ. اچھا, پھر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ برقع بعض اوقات برقع پھنس جاتا ہے چین میں. چین کور بھی تو سب نہیں ڈالتے نا اپنی اس بائک میں, تو چین کور کا تو ویسے ہی اہتمام کرنا چاہیے. اپنا پاجامہ بھی پھنس سکتا ہے, چلانے والے کا بھی. اور ایسی اموات بھی ہوئی ہے بعض اوقات کہ اسلامی بہن بیٹھی ہوئی ہے, برقع بیچاری کا چین میں آ گیا اور گری, اور سر کے بل اور برقع بھی بند ہے تو گئی کام سے, بیچاری فوت ہو گئی. اس طرح تو ہوئے واقعات. تو اسکوٹر پر اگر بیٹھنا ہی ہے تو برقع اس احتیاط کے ساتھ ترکیب ہو کہ وہ پھنسے نہیں, اور چین کور ضروری ہے, ورنہ کتنی بھی احتیاط کرے نا پھنس سکتا ہے کپڑا, خطرہ تو ہوتا ہے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ بعض اوقات امام صاحب سری نمازوں میں ان کے منہ کے مائک زیادہ قریب ہوتی ہے, تو جب وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سنی جا رہی ہوتی ہے. تو اب اس میں سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا جب اختتام ہو تو وہاں پر مقتدی آمین کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ جہری نہیں کہلائے گی, کیونکہ یہ اس کی اپنی آواز نہیں ہے, یہ ایک آلہ ہے, یہ آواز کو بنا کر پھینک دیتا ہے. بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 525 مسئلہ نمبر 86. سری نماز میں امام نے آمین کہی, اور یہ اس کے قریب تھا, جو مقتدی ہے قریب تھا کہ امام کی آواز سن لی, تو یہ بھی کہے, یعنی آمین کہے. یہ سنت ہے مقتدی کے لیے بھی. تو اب اسی پر وہ کہ مائک کے ذریعے سے آواز آمین کی پہنچ گئی, تو یہ آمین کی آواز پہنچی, یہ شرط نہیں ہے. امام نے کہی, یہ پتہ چل گیا, تو اس لیے اب یہ مقتدی بھی آمین کہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. Eu chamo-me Izudin Atari de Moçambique e na corte do Amir Ahl-Sunna gostaria de saber o seguinte, que normalmente nas entradas dos masajid lá se encontra pequeno mercado, diremos, lá se encontra a venda de cofiós, miswak e tasbihat e alguns livros religiosos. Será que isto shar'an, em termos de sharia, é permitido ou não? مسجد کے گیٹ کے اندر اسٹال لگتا ہے کہیں کہ تسبیح ٹوپی وغیرہ بیچتے ہیں. یہ موزمبیک سے عیسائی بھائی تھے, یہ پوچھ رہے ہیں. تو مسجد کے گیٹ کے اندر سے مراد پتہ نہیں کون سا گیٹ ہے, یہ وضاحت نہیں ہے. کہ بعض گیٹ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں داخل ہو تو خارج مسجد کے حصے بھی آتے ہیں. اگر خارج مسجد ہے تو اس میں اگر کسی نے اس طرح بیچا تو گناہ نہیں ہے. اگر وہ فنائے مسجد شروع ہو رہی ہے, فنائے مسجد کہ جو مسجد کی ضرورتوں کے لیے یہ جوتے چپل اتارتے ہیں, یہ بھی فنائے مسجد ہوتی ہے. وضو خانہ یہ بھی فنائے مسجد میں ہوتا ہے. تو یہاں اسٹال وغیرہ نہیں لگ سکتا, یہاں بیچنے کی اجازت نہیں ہوتی. اور بعض اوقات ایسے بھی دروازے ہوتے ہیں کہ اتنی مسجدیں چھوٹی ہوتی ہیں کہ دروازہ جیسے دروازہ کھلا تو ہے ہی مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں, تو یہاں بھی نہیں بیچ سکتے. تو زیادہ سخت ہو جائے گا نا, مسجد ہے کاروبار. تو ابھی کہ بس میں نے وہ ترتیب بتا دی. تو مسجد جہاں نماز پڑھنے کے لیے مقرر ہے جو جگہ, یہ مسجد ہوتی ہے. اور جو مطلب مسجد کی ضروریات جیسے مؤذن صاحب, امام صاحب کے مکانات, کمرے مطلب, اور جہاں ساؤنڈ سسٹم رکھا جاتا ہے, اس طرح کے دریاں یہ مسجد کے ساتھ جو ملے ہوتے ہیں, یہ وہ کہلاتے ہیں فنائے مسجد. یا ہم نے جیسے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کھلے آسمان کی جو جگہ ہے تو منڈیر بنائی ہوئی ہے, تو منڈیر کے باہر تو یہ فنائے مسجد کی ہم نے نیت کی تھی, اس لیے کہ یہاں ہم نے جنازے پڑھنے تھے. عین مسجد میں جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, نہ جنازہ رہ سکتا ہے نہ مطلب مقتدی اس میں کچھ بھی نہیں, سب باہر. تو
ये फिनाय मस्जिद है, यहाँ भी स्टॉल नहीं लग सकता, आईने मस्जिद में भी नहीं लग सकता। और जो खारिज मस्जिद उसको कहते हैं कि जो फिनाय मस्जिद से मिली हुई जगह हो, और हो मस्जिद के बाउंड्री में या मस्जिद की मिल्क में हो। क्या इसकी सूरत है? असल में दो चीज़ें ही हैं, ऐन मस्जिद और फ़िनाए मस्जिद। ऐन मस्जिद तो जो नमाज के लिए मुकर्रर की गई, और फ़िनाए मस्जिद वो कि जो मस्जिद से मुत्तसिल वो जगह जो मस्जिद के मसाले यानी मस्जिद के कामों वगैरह के लिए जिसकी आपने मिसाल दी उसके लिए मुकर्रर हो। इसके अलावा फिर जो जगह होगी वो खारिज मस्जिद होगी। अब कभी वो बाउंड्री के अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। जैसे हमारे यहाँ बाउंड्री के अंदर बहुत सारी जगहें फैज़ान मदीना के अंदर मौजूद हैं। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में इसके बाउंड्री के अंदर जामियातुल मदीना है, खारिज मस्जिद। अच्छा, इसके अलावा जो मक्का तिब बने हुए दफातर ऑफिस, ये भी खारिज मस्जिद है। खारिज मस्जिद माने मस्जिद से बाहर, इमारत में तो है जिसे बाउंड्री में, लेकिन शरअन वो मस्जिद से बाहर है। खारिज में भी पता नहीं, हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो कि ये क्या, फिना भी नहीं समझते होंगे तो फिना मस्जिद। अब ये इस्तिलाहात हैं, रुपयों के नाम किसको याद नहीं है यार, नोट का पहचान किसको नहीं है। दुनिया भर के सिक्कों का याद होगा कि ये दिरहम है तो वो दिनार है तो वो डॉलर है तो पाउंड है, ये सब याद होता है। लेकिन ये फिना मस्जिद, खारिज मस्जिद, ये समझ नहीं पड़ती यार। खाली नोट के ही क्या होकर रह गए हम, ये सब जानना चाहिए। आपने अभी शरई इस्तिलाहात की बात की, फिनाए मस्जिद, खारिज मस्जिद, ऐन मस्जिद, ये सारी आपने बातें की। एक मरतबा कुछ प्रोफेशनल्स थे, कुछ IT के और इस तरह के मुख्तलिफ शोबों के, तो वो मुझे कहने लगे कि यार ये जो दरस निज़ामी करते हैं, जो मौलाना होते हैं, आप इनको यार ये हमारे पास आते हैं तो ये इनको इतनी नॉलेज नहीं होती, इनको इतनी मालूमात नहीं होती, तो इनको यूँ सिखाना चाहिए, यूँ सिखाना चाहिए, यूँ सिखाना चाहिए, तो इसी को बात नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। तो मैंने इनको कहा कि भाई आप इनसे अपने प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, तो जब इनसे अपने प्रोफेशन की बात की तो इन्होंने इस प्रोफेशन को कभी देखा सीखा ही नहीं है, तो इसलिए ये आपको लगता है कि इनको इतना नहीं आता होगा। पर जिस दिन इन्होंने अपने प्रोफेशन की आपसे बात करनी शुरू की ना कि मकरूह तहरीमी क्या है, मकरूह तंज़ीही क्या है, तो फ़र्ज़ क्या है, तो वाजिब क्या है, तो सुन्नत मुक़द्दा क्या है, गैर मुक़द्दा क्या है, तो फ़िना क्या है, तो खारिज क्या है, तो आपको भी लगेगा कि यार ये क्यों इतना इनको आता है, हमको नहीं आता। तो मैं कहा भाई जो जिस प्रोफेशन का होगा उसको उस प्रोफेशन की बात आएगी। अब जैपनीज़ ज़बान बोले ना, चाइनीज़ सुने तो बोले यार ये चाइनीज़ वाले को जैपनीज़ क्यों नहीं आती, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। हर एक का एक अपना प्रोफेशन है, आपका अपना प्रोफेशन है। सोचने की बात यह है कि जो आपको आता है वो इनको आना ज़रूरी है, या जो इनको आता है वो आपको आना ज़रूरी है। सुभान अल्लाह, लिकुल्ल फन्निन रिजाल, हर फन के मर्द होते हैं। तो जो इनको आता है ना वो प्रोफेशन को आना चाहिए, और प्रोफेशन को जो आता है ये इनको ना भी आए तो नो प्रॉब्लम। जन्नत में जाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है, ये तलबा इकराम जो जानते हैं ये जन्नत में ले जाने वाला काम है। यानी वो इतना बड़ा मतलब दुनिया भी पढ़ लिख कर यानी कि कहाँ से कहाँ निकल गया, बड़े डिग्री जमा किए हैं, देख कर कुरान तो पढ़ना नहीं आता, बस वो में खुद पढ़ा लिखा तो होएगा। हमारा पढ़ा लिखा तो ये सादा सुदा जो हाफिज साहब है वो कुरान से ही पढ़ लेता, ये पढ़ा लिखा है। ये हमारे कई तलबाई कराम और इस तरह के इस्लामी भाई होते हैं जो इस दरस निज़ामी की या इस तरह की फील्ड में होते हैं, तो इनको बाद औक़ात ये कुछ ऐसा से कमतरी सा हो जाता है और हमको ये सारी चीज़ें आती ही नहीं है। तो इनको हम यही कहते हैं कि यार जो आपको आता है ना, ये आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपको क्या आता है ना, तो ये इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो इतना कम है। उस पर अफसोस ना करे कि ये नहीं आता, रश इस पर करे कि आपको आता क्या है। और मतलब इस तरह तो ये मेरे तमाम तलबा कराम वगैरह देखें, हर कोई अपने फ़न का माहिर होता है। डॉक्टर वकालत नहीं जानता, वकालत डॉक्टर ही मेडिकल नहीं जानता। जो आप जानते हैं ना वो आपका जानना इतना इम्पोर्टेंट है। इमाम साहब को मस्जिद के मसाइल, इमामत के मसाइल, नमाज के मसाइल, यार अभी अमीर सुन्नत माशा जो बयान कर रहे हैं, मतलब सोचता रह जाता है कि यार ये कैसे, ये अभी मुफ्ती साहब ने जनाब वो बारिश शरीयत खोल के दे दी, इनको पता है कि जनाब इस किताब के फ़लाँ सफ़े के फ़लाँ जगह पर यह मसला लिखा हुआ होगा। ये कितनी मतलब कि महारत की बात है। रश्क इन चीज़ों पर करना चाहिए और दुआ करें या अल्लाह हमें ऐसा इल्म नाफ़े अता फरमा। डॉक्टर साहब की कार खराब हो गई, हाँ, अपने से बड़ा डॉक्टर के पास ले जाएगा क्या? जाएगा मैकेनिक के पास। अब मैकेनिक हंसेगा, तुम्हारा बड़ा डॉक्टर है, अच्छा दिल का डॉक्टर है, अच्छा
یہ سرجن ہے دل کاٹ کے رکھ دیتا ہے اور بائی پاس کا آپریشن کر لیتا ہے, کار بنانا نہیں آتی اس کو. تو اس سے تو میں زیادہ ماہر ہوں. ڈاکٹر سے پوچھو کہ کار کا دل کدھر ہے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا فن ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں. مدنی چینل کے ناظرین، کہا جاتا ہے کہ زندگی کے اندر کچھ لوگوں کی مثال دوربین، خوردبین یا کیمرے کی طرح کی ہوتی ہے. ان کا کام صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں، ان کی ذات کو ٹٹولتے ہیں اور ان کے معاملات کو انالیسس کرتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون کیا کر رہا ہے. امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ آپ یہ بتائیے آپ کی ایسے لوگوں کے بارے میں کیا رائے ہے اور انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اب اگر کوئی کسی کی اچھائیاں ڈھونڈتا ہے کہ میں بھی یہ اچھے عمل کروں، خوبیاں ہے نا، وہ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر. جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں. تو اب یہ کہ دو طرح کی نظریں ہوئی نا، اچھی جیسے نظر لگ جانا، اس کو نظر لگ گئی تو نظر بد بھی ہوتی ہے، نظر خیر بھی ہوتی ہے، کسی کو اچھی نظر بھی لگ جائے تو یہ بھی ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے لکھا ہے نا فتح رضویہ میں کہ شیخ شہاب الدین سہروردی جو سہروردیہ سلسلے کے بانی ہیں، غوث پاک کے دور کے ولی اللہ، بغداد شریف میں آپ کا مزار ہے. تو یہ ایک بار مسجد مینا حج میں، مینا کی مسجد میں صفوں میں آ جا رہے تھے، دورہ فرما رہے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ کیا فرمایا کہ میں بس کسی نیک بندے کی اپنے اوپر نظر چاہتا ہوں کہ میرے کو نظر پڑ جائے کسی کی. اسی سے ملتا جلتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے. تو اور بری نظر بھی ہوتی ہے کہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے، نقاد کہتے ہیں اس کو، وہ اس کی تنقید کی عادت ہوتی ہے. اس کا بہترین مطلب ہے گفتگو اس میں سے ایک لفظ چھانٹ لے گا، یہ غلط ہے. اب یہاں بھی دو پہلو ہیں، ایک تو تنقید برائے تنقید، ایک تنقید برائے اصلاح. تو اگر وہ اصلاح کے لیے بولتا ہے کہ یہ آپ کی غلطی ہے، وہ غلطی ہے، تو اس پہ بھی ثواب کی صورت ہے اچھی نیت میں. اور باقی تنقید برائے تنقید بیکار ہے. اور بعض اوقات یہ تنقید برائے تنقید گناہوں میں بھی لے جائے گی، دل آزاری کی بھی صورت ہوگی. بعض اپنے یعنی کہ عیوب ٹٹولتے ہیں تو یہ عیب تو ٹٹولنا ہی منع ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جستجو نہ کرو، یعنی جاسوسی نہ کرو اور کسی کی ٹوہ میں مت پڑو، ڈھونڈ میں مت پڑو کسی کی. یہاں صدر الفاضل حضرت سید مفتی محمد نعیم الدین مرابادی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں یعنی مسلمان کی عیب جوئی نہ کرو، یعنی عیب تلاش مت کرو، غالباً یہ معنی بنیں گے. اور ان کے چھپے حال کی تلاش میں نہ رہو، جسے اللہ نے اپنی ستاری سے چھپایا. جس کے عیب اللہ نے چھپائے کائے کو اس کو مطلب پردہ اٹھاتے ہیں اور عیب اس کے کھولتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا اللہ پاک اس کے عیب کھول دے گا. عیب تلاش کرنے والے کے عیب کھول دیے جائیں گے. اور جس کے عیب اللہ کریم ظاہر کرے وہ مکان میں ہوتے بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں یہ قانون قدرت ہے کہ جو کسی کو بلا وجہ بدنام کرے گا قدرت اسے بدنام کر دے گی. حوالہ ترمذی شریف جلد 3 پیج نمبر 416 حدیث نمبر 2039، میرات المناجیح جلد 6 پیج نمبر 618. بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ رکھا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے عیوب یعنی عیبوں پر پردہ رکھے گا،
حوالہ بخاری کتاب المظالم والغصب. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے نیک بندے وہ ہیں جنہیں دیکھیں تو اللہ پاک یاد آ جائے، اور اللہ پاک کے برے بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے، دوستوں میں جدائی ڈالتے اور نیک لوگوں کے عیب یعنی ڈیفیکٹ تلاش کرتے ہیں. حوالہ مسند احمد جلد 6 پیج نمبر 291 یعنی 291. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے کہا میں نے بڑوں بڑوں کو دیکھا کسی میں کچھ نہیں. دوسرے نے کہا مگر کسی نے تجھے نہ دیکھا، اگر کوئی نظر والا تجھے دیکھ لیتا تو تیرا یہ حال نہ ہوتا. یہ جو دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں نا، یہ واقعی ہوتا ہے بڑے بڑے دیکھ لیے یار کچھ دم نہیں ہے، تو یہ اسے دیکھنا ہی نہیں آتا کہ اس کو کوئی نظر والا دیکھے تو یہ ایسی حرکتیں نہ کرتا اور دوسروں کے عیب نہ ٹٹولتا. تو حوالہ مرآت المناجح جلد 6 پیج نمبر 241. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے مرشد کریم اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نظر رحمت فرمائے. میری عرض یہ ہے کہ اگر جائیداد میں سے بھائی بہنوں کو حصہ دیں اور حصہ دینے کے بعد اگر بھائی جو ہے بہنوں سے رابطہ توڑ دیں، بات چیت نہ کریں، تو ایسا کرنا کیسا؟ اس کا مطلب یہ کہ پہلے کچھ لڑائی جھگڑے اور ہنگامے ہوئے ہوں گے کہ بہنوں نے لڑائی کی ہو کہ ہمارا حق چاہیے ہم کو، تو دیا حق ان کو. اب ناراضی کی وجہ یہ کہ اس تقسیم پر وہ راضی نہیں ہے اور تعلقات ہی توڑ دیے، تو بہت غلط کیا انہوں نے. قطع رحمی حرام ہے اور جہنم لے جانے والا کام ہے. صلہ رحمی واجب ہے، اس لیے وہ حسن سلوک ہی کر رہا ہوگا. حق لیا نا بہنوں نے، زیادہ تو نہیں لیا. یہ بھی کوئی بہن ایسی پاورفل ہوگی جس نے اپنا حق وصول کر لیا، ورنہ بھائیوں سے پہنچنا آسان تھوڑی ہوتا ہے. اس میں ناراض نہ ہو، بلکہ بہن بھائی سب مل کر اللہ پاک کی فرما برداری کے تحت زندگی گزاریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے کلام تحریر فرمایا ہے، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر. یہ کلام کب تحریر فرمایا اور ظاہری طور پر سبز گنبد اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے تھا؟ اللہ اکبر. یہ مطلب بہت سال پہلے سیدی قطب مدینہ کے جانشین حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ ایک کوئی شعر سنا ہے جس کا ردیف تھا سبز گنبد دیکھ کر. تو بولا یہ کلام میرے پاس تھا پہلے، اب گم ہو گیا ہے، تم کوئی نیا کلام لکھو. تو اسی بہر پر میں نے مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر کوشش کی تھی لکھنے کی. یہ ہے سال سن یاد نہیں ہے مجھے، بہت سال ہوئے الحمدللہ. پھر میں نے جا کر ایک چٹکلا ہے اس میں اور اپنے قلم سے لکھ کر ان کو جا کر پیش کیا. تو ایک عیسائی بھائی میرے ساتھ تھے، وہ مجھ سے مانگ رہے یہ لکھا ہوا دے دو. خیر میں نے پھر حضرت سے عرض کیا کہ ان کو چاہیے یہ، کیوں دو کر کے ہم ماشاءاللہ دیکھتے رہے ان کی. بس یہ ہمارا پیر خانہ ہمارا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال یہ آیا تھا کہ مرید کو اگر پیر صاحب کا دیدار نہ ہو خواب میں تو کیا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پیر صاحب اس سے ناراض ہیں؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. خواب میں دیدار شرط تھوڑی ہے، اور جس کا دیدار ہو یہ بھی کوئی یعنی کہ اس کی سند نہیں کہ راضی ہے. جب بھی دیدار ہوا کچھ نہیں کہہ سکتے. ویسے بندہ سوچتا رہتا تو سوچوں میں جت محبت ہوتی ہے تو سوچوں میں بھی یہ خواب میں وہی چیز نظر آ جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. The Sunnah and the commands of Allah,
the Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara.